ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، یکم محرم الحرام سن 1442 ہجری ہے۔ آج 1417 سال امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پورے ہو رہے ہیں۔ یکم محرم سن 24 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین کا دن ہے۔ میرے دوستو، شہادت فاروق اعظم کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں 2-4 پوائنٹ عرض کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا۔ میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں گزشتہ کل کراچی سے پہنچا ہوں سفر سے، صرف اسی وجہ سے کہ میں جمعۃ المبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کر پاؤں، ورنہ شاید میری جگہ آج کوئی اور دوست جمعہ پڑھاتے۔ 10 سال 6 مہینے 10 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ایام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کے امیر المؤمنین، قائد، سلطان، رہبر، لیڈر بنتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 10 سال اتنی پرامن، اتنی زبردست اور پرسکون زندگی کے ساتھ مسلمانوں کو یہ خلافت کا زمانہ دیا ہے جس کی مثال رہتی دنیا میں نہیں ملتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دشمن قیصر اور کسریٰ، ان دونوں کی سلطنتوں کو اور ان دونوں کے پایہ سلطنت کو یوں ٹھوکر سے اڑایا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ کیا قیصر اور کیا کسریٰ، یہ اپنے دور کے 2 سپریم پاور سلطنتیں ہیں، اپنی دور کی 2 سپر پاور حکومتیں ہیں۔ ان سے ٹکرانا دور، انہیں میلی آنکھ دیکھنا اپنے اپنے خاندان کو تباہ کرنے کے مترادف تھا۔ حضرت عمر فاروق نے قیصر سے بھی ٹکر لی ہے اور آدھے سے زیادہ ایشیا اس سے کھینچ لیا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے کسریٰ کو بھی اس کی حیثیت اور اس کی اوقات یاد دلائی، حتیٰ کہ ان کے گھروں میں ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ وہ گورنر اپنے بادشاہ کو اور بادشاہ اپنے گورنر کو، جو سسر اور داماد ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام نے وہ عزت پائی ہے، وہ عظمت پائی ہے، اور مسلمانوں میں وہ جرأت پائی ہے جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں ملتی۔ اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، میرے مولا میرے اسلام کی آبادی کے لیے، اسلام کے آبیاری کے لیے اور اسلام کی عزت، طاقت، شوکت کے لیے مجھے عمر فاروق عطا فرما دے۔ ایک دعا میں ہے، اے اللہ 2 عمروں میں ایک عمر دے، ایک عمر ابن ہشام ابو جہل، ایک عمر ابن الخطاب حضرت عمر، اور ایک دعا میں اے اللہ صرف عمر دے دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر خاصتاً، صرف اسے مانگا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جب مانگا تو اسی لیے کہتے ہیں تمام صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مرید کے ساتھ ساتھ مراد رسول ہے۔ حضور علیہ السلام نے مانگا ہے تو اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ وہ کیا کام ہے؟ میں کام گنوانے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا دور نبوی چل رہا تھا،
حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا. پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. کیوں؟ نبی کی خواب میں، نبی کی نیند میں دل جاگتا ہے، دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے. تو نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا حضرت اسماعیل کے لیے تو وہ وحی ٹھہرا، اللہ کا حکم ٹھہرا. تو یہ بھی حضور علیہ السلام کا خواب تھا. کتاب العلم بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے وہ خواب حضرت عمر کو بتایا کہ عمر میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے دودھ کا پیالہ دیا جاتا ہے، میں پیتا ہوں، بچتا ہے تمہیں دیتا ہوں، تم پینا شروع کر دیتے ہو، تمہاری ناخن سے دودھ جاری ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خواب سنایا تو قدر توقف فرمایا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ ہی فرمائیں گے. حضور نے فرمایا اس کی تعبیر دین اور علم ہے، یعنی جیسے اللہ دین اور علم میرے ذریعے پورا کر رہا ہے، جو بقیہ ہوگا وہ تیرے ذریعے پورا ہوگا. تو حضرت عمر نے کیسر و کسریٰ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا. اور اس دور میں اسلام نے وہ عزت پائی ہے جس عزت کا تصور عام دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ حضور نے عرض کیا تھا میرے مولا اللہ کو، اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا میرے مولا عمر فاروق کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ دن گزارے ہیں جن کو گولڈن ڈیز کہا جائے گا، روشن دن اور رات. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسے ایسے اتفاقی فیصلے ہوئے صحابہ کرام کے کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی. میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، بچہ پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش پر حکومت بیت المال سے مسلمانوں کو اور اس بچے کو بھی وظیفہ دے گی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا. لا آف عمر کے نام سے آج سوئٹزرلینڈ میں یہ نافذ ہے. وہ لے گئے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انصاف کا یہ عالم ہے. جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو آگے حالات کی اطلاع کے لیے بھیجا تو کسریٰ کے فوجیوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ بادشاہ کے دربار میں لائے. تو اس نے صحابی رسول کو دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو اپنے گورنروں کو تمہارے دماغ کی درستگی کے لیے رکھا تھا، تم مجھ تک پہنچائے، میں تمہارے منہ تمہارے سر میں خاک ڈالوں گا. پھر ایک مٹی کا ٹوکرا بھرا اور اس صحابی کے سر پہ رکھا، اسے کہا جا اپنے کمانڈر کو بتا دے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس جب کسریٰ کا بھرا ہوا مٹی کا ٹوکرا آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اللہ اکبر، میں تو اس سے زمین کھینچنے آیا تھا اسلام نافذ کرنے کے لیے، اس نے تو اپنی زمین اور مٹی ہمیں خود حوالے کر دی ہے. اور یہاں پر اتنی فتوحات ہوئی ہیں، یہ علاقہ کھینچا گیا، ایران پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا اور یہاں کی غنیمتیں اور کفار سے کھینچا ہوا مال جب مدینہ منورہ گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک رکہ بھی ساتھ گیا. امیر المؤمنین یہ سب چیزیں ہم نے کھینچی ہیں، لیکن اس میں جو سونے ہیرے اور جواہرات کی فلاں چیزیں جو فلاں گٹھڑیوں میں بندھی ہوئی ہیں ان پر یہ نشانیاں ہیں، یہ اس جگہ پر صحابہ کرام کو ملی ہیں جس جگہ پر انہیں دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. وہ چاہتے تو چرا لیتے، لیکن آپ کی دیانت اور امانت کے صدقے آپ کی رعایا اتنی دیانت اور امین بن چکی ہے کہ وہ آپ تک یہ چیزیں بھجوا رہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو کم سونے والا آدمی، دن کو بہت زیادہ جاگنے والا آدمی، پوری زندگی اپنے دروازے پر دربان نہ ٹھہرانے والا بندہ پایا. سلطنت میں 10 سال گزار گیا اور 10 سال میں ایسے ایسے فیصلے صحابہ کرام حیران ہو جاتے یار کیا بات. رمضان المبارک آیا تو حضرت عمر نے فرمایا 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے. صحابہ کرام اٹھ پڑے. کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا تھا 3 دن پڑھا کر گھر میں پڑھو. یہی بات ابو بکر کے دور میں جاری رہی رضی اللہ عنہ. آپ نیا فیصلہ فرما رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. جب حضور نے فرمایا تھا 3 دن کے بعد گھروں میں پڑھو تو میرے کان بھی حضور کا فرمان سن رہے تھے، تمہارے کان بھی رسول اللہ کا فرمان سن رہے تھے. بتاؤ وہ بات کیا تھی؟ کہ حضور نے فرمایا تھا اللہ کی وحی آئے گی، فرض ہو جائے گا، اسی لیے اب گھروں میں پڑھو. کہا یہی میری بات کی دلیل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وحی آئے گی، فرض ہو جائے گی تراویح.
हुजूर दुनिया से चले गए, वही ख़त्म हो गई, अब वही नहीं आती। गोया हुजूर ने इशारा दिया था जब वही ख़त्म हो जाए फिर घर में से निकल के मस्जिद पढ़ना शुरू कर देना। ये उस दौर से आज तक वैसे ही चला आ रहा है। किसी ज़माने में लोग तलाक देते तो 3 को 1 शुमार होता। अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक ने सहाबा कराम अहले बैत उज़ाम की मीटिंग बुलाई कि इस बारे में सरकारी हुक्म वो नाफिज करें जो तुम लोग रसूलुल्लाह से सुन चुके हो। आजकल लोगों ने तलाक में जल्दी करना शुरू कर दिया। सब ने जो सुना हुआ था वही इस फैसले पर इत्तेफाक हुआ कि 3 तलाक देने से 3 ही वाक़ होंगी, कोई एक नहीं कहेगा उसे। ये अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के दौर का फ़ैसला है। लोग कहते हैं हज़रत उमर ने 3 तलाक का फतवा दिया है। अजी फतवा नहीं दिया, फतवा रसूलुल्लाह का था, सरकारी तौर पे नाफिज किया। 20 रकात तरावी अमल रसूलुल्लाह का था, उमर फ़ारूक ने सरकारी तौर पे नाफिज किया है। सरकारी तौर पे नाफिज होने का ये माना नहीं होता वो अपने पेट से नशर कर रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक के काम को अल्लाह के रसूल ने सुन्नतिल खुलफ़ा फरमाया है। हर जुमे में पढ़ते हैं ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। ये खुलफ़ाए राशिदीन में खिलाफत राशिदा की दूसरी खिलाफत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की है। हज़रत उमर वादे के बड़े पाबंद थे। तारीख़ मदीना में है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जो सहाबा कराम जंग के ज़रिए लेना चाहते थे, वहाँ के मुतवल्लियान ने कहा हम हज़रत ईसा के मज़हब के मानने वाले ज़रूर हैं, हमारी किताबों में भी कुछ लिखा है, आप अपने बादशाह को कहिए वो हमारे पास आ जाए, हम बग़ैर जंग के चाबी उसके हवाले करेंगे। हज़रत उमर ग़ुलाम असलम को साथ लेकर चलते हैं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो साथी रहे हैं असलम, जिनके बेटे बहुत बड़े ताबी हैं, ज़ैद इब्न असलम। ये शख्स अमीरुल मोमिनीन के साथ है और जाते वक्त ऊँट एक है। क्या हज़रत उमर बैतुल माल से दूसरी सवारी नहीं ले सकते थे? क्या इनके पास सवारियों की कमी थी? क्या इसके पास ये सहूलत मैसर नहीं थी कि ग़ुलाम के लिए अलहदा सवारी? कहा नहीं असलम, सवारी एक रखेंगे, कुछ रास्ता तू बैठना तो मैं मुहार पकड़ूंगा, कुछ रास्ता मैं मुहार पकड़ूंगा तो तू बैठेगा या तू मुहार, यूँ चलेंगे। एक ही सवारी पे गए हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं, एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचे हैं। सऊदीया से फ़लस्तीन की किलोमीटरों का अंदाज़ा ज़रा गूगल मैप पे आप निकाल लेना, फ़िज़ाई ट्रेवल को भी देख लेना और ज़मीनी सफ़र को भी देख लेना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुक़द्दस के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं और बारी दर बारी अपनी बारी पर मुहार पकड़ रहे हैं और अपनी बारी पर ग़ुलाम को ऊपर बिठा रहे हैं। जिस वक्त ईसाइयों का सरबराह सामने है और बैतुल मुक़द्दस की आमद है, इत्तेफाक वो टाइम हज़रत उमर फ़ारूक के मुहार पकड़ने का था। हज़रत उमर फ़ारूक चाहते तो कह सकते थे तू ग़ुलाम है यार बैठ जा नीचे, इन्हें पता चले 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान आ रहा है। कहा जी नहीं, आप अपनी सवारी पे ऊपर रहें। अब इन्होंने तौरात इंजीलें खोली हुई हैं और एक दूसरे के कान में खुसर पुसर शुरू है कि हमारी किताबें बताती हैं जब अमीरुल मोमिनीन उमर इसको फ़तह करने आएगा तो वो मुहार पकड़े हुए पैदल चल रहा होगा और यहाँ तो जो ऊपर बैठा है लगता है वो बादशाह होगा। ऊपर बैठे हैं तो चाबियाँ कोई नहीं देवड़े, फिर चाबियाँ हम नहीं देते। जब करीब गए हैं तो अमीरुल मोमिनीन को लपक के साहबा ने इस्तकबाल किया तो मुहार पकड़ने वाला था और कपड़ों पे पैवन लगे हुए हैं, पैवन भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो चाबियाँ हवाले कर दी गई। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इससे पता चलता है बैतुल मुक़द्दस का फ़ातिह है। बैतुल मुक़द्दस क्या है? मुसलमानों का पहला किबला है, हमसे शुमाल की तरफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने इस तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी हैं। ये किबलतुल अंबिया रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी मेरे मौला इससे बजाय हमें बैतुल्लाह किबला अता फरमा। दूसरे पारे का पहला सफ़ा, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ने हुज़ूर की ख्वाहिश पे किबला बदल दिया। तो एक बात आपसे पूछता हूँ, बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर ने फ़तह किया है, बैतुल्लाह भी तो हज़रत उमर ने फ़तह किया था ना। ईमान उमर से पहले कोई मस्जिद हराम में आकर नमाज़ पढ़ने का खुलेआम तसव्वुर कर सकता था? जब हज़रत उमर ईमान लाए कहा या रसूलल्लाह नमाज वहीं पढ़ेंगे, कहा तेरी कौम नहीं पढ़ने देती। कहा आज उमर जाने और इसकी कौम जाने, बिलाल आपके आगे आगे चलेगा और नमाज की अदायगी वहीं होगी। उमर फ़ारूक ने बैतुल्लाह में नमाज़ों का इफ्तिताह कराया है। हदीस पाक में है मन सन्न सुन्नतन फिल इस्लामी हसना, फरमाया अल्लाहु अकबर, जिसने किसी नेकी के काम की बुनियाद रखी फलहु अजरुहा,
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ، فرمایا اسے اپنا ثواب بھی ملے گا، بعد والے جو کام کریں گے وہ بھی اس کی کھاتے میں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صرف بیت اللہ کے ثواب کی نمازوں میں شامل نہیں ہیں، وہ بیت المقدس کے ثواب میں بھی شامل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن یہ خلافت پر گزارے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا یہ گولڈن چین کا قول مشہور ہے، فرماتے تھے میرے دور میں اگر دریائے فرات عراق کے کنارے پر بھی کوئی کتا پیاسا مر جائے تو میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھ سے پوچھے عمر تیری حکومت اور سلطنت میں یہ ایسے رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس کس بات کو ذکر کروں جس کا معاملہ خدا کی قسم رہتی دنیا تک یادگار نہ بن گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انصاف کا بول بالا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کی معیشت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں غریب سے امیر تک کوئی جو ہے نا برگر فیملی کا فرق نہیں ہے۔ رات کو سوئے ہوئے ہیں، غلام نے بتایا کہ مدینہ کی شہر کی حدود سے باہر ایک قافلہ آ کر رکا ہوا ہے اور بچے رو رہے ہیں، کہ پتہ نہیں ابھی کون جائے گا وہاں، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، بغیر اطلاع کے قافلہ آ گیا، آؤ اسلم تو اور میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر وہاں گئے ہیں، دیکھا ایک خاتون ہے اور بچے رو رہے ہیں اور وہ ہنڈیا پکا رہی ہے، قریب ہو کر پوچھا کوئی مدد کوئی بات چاہیے، یہ کیا مسئلہ ہے، کتنے ٹائم سے کھانا پک رہا ہے، یہ ہنڈیا پک نہیں رہی، وجہ؟ کہا ہنڈیا ہوتی تو پکاتی۔ کہا چولہے میں کیا ہے؟ کہا یہ آگ ہے اور اوپر دیگچی میں پانی ہے، یوں چمچ کو ہلا رہی ہوں، بچے اس بہلا سے ہلا کر سلا دوں گے۔ حضرت عمر فاروق بیت المال کے پاس آئے ہیں اور آ کر جو بوری تھی خوراک کی وہ اپنے کمر پہ رکھی ہے، غلام کہنے لگے میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن میرے بوجھ کو تو اٹھائے گا؟ اور یہاں پر آئے ہیں اور آ کر اسے چیزیں دی ہیں۔ جب وہ کھانا پکانے لگی غلام نے کہا چلیں، کہا میرا دل کہتا ہے تھوڑا ٹائم بیٹھ جائیں، ان بچوں کو روتا دیکھا تھا، انہیں ہنستا دیکھ لو۔ امیر المؤمنین خود پکا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں وہ آگ کو پھونک مارنے کے لیے ایک چھوٹی سی پائپ ہوا کرتی تھی، پھونکنی، اس سے پھونک مارا جا رہا ہے، جو اس زمانے کا تھا، پتہ نہیں وہ پائپ تھا یا پتہ نہیں کیا بات تھی، پھونک مار رہے ہیں اور وہاں سے آگ سے دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں حضرت عمر فاروق کی داڑھی مبارک کو کراس کر رہا اور امیر المؤمنین ان کے لیے پکا کر انہیں کھلا رہے ہیں۔ وہ عورت اپنے بچوں کو کھاتا دیکھ کے خوش ہو کے کہتی ہے تو اس قابل تھا کہ تو سلطنت مدینہ کا حکمران ہوتا اور عمر تو ہوتا، تو اس قابل تھا۔ حضرت عمر فرمان لگے امیر المؤمنین کو کیا کہتی ہو؟ اسے تیرے آنے کی خبر کہاں ہے؟ اسے تو نہیں پتا، میں آؤں گی دربار میں اور آ کر بات کروں گی۔ کہا اچھا آپ کون ہو؟ کہا آپ وہاں آنا شاید میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہر واقعہ ایک یادگار واقعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عجیب بات ہے، مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آتا ہے۔ آج زلزلوں کا علاج تلاش کرنے کے لیے ابھی تک پلیٹ ہلتی ہیں نہیں ہلتے، سائنس ابھی تک ناکام ہے، وہ زلزلوں کا حل تلاش نہیں کر پائی۔ ناکام ہو کہ انہیں بلڈنگ بنانا شروع کر دی ارتھ پروف، یہ زلزلوں سے بچ جائیں گے، یوں لچکتی رہیں گی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پھر بھی گر گیا، لیکن عمر فاروق کا علاج کچھ اور تھا۔ حضرت عمر کا نظریہ اور کنسپٹ یہ تھا کہ جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے شاید اس میں حکمران وقت کی بدنیتی شامل ہوتی ہے۔ مدینہ کی زمین میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کوڑا مارا اور زمین سے گفتگو کی ہے، کہا میں نے کوئی ناانصافی کی ہے تو مجھے بتا، میں نے کوئی کرپشن میں میرے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں تو مجھے بتاؤ، میں نے کوئی مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ مارا ہے؟ میں نے تو جو رسول اللہ سے سیکھا وہی نافذ کر رہا ہوں، اور تیرے اندر زلزلہ، تیرے اندر ارتعاش، تیرے اندر ویپریٹنگ۔ وہ دن اور یہ دن مدینہ کی زمین زلزلوں سے محفوظ ہو گئی۔ حضرت تمیم داری آئی ہیں کہ یا رسول اللہ حرہ میں آگ لگ چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کندھے پہ رکھی ہوئی چادر ہے، کہ تمیم یہ چادر لو اور اس آگ کو کہو ہم نے اس زمین پر انصاف کیا ہے، نا انصافی نہیں کی، یہ کہو یہ چل پڑے گی۔ اس چادر کو یوں بنایا جیسے کوڑے سے جانور کو بھگاتے ہیں۔ تمیم داری یوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ جا، جس جگہ سے نکلی تھی وہاں پتھر رکھ کے واپس آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق کو گورنر مصر کا خط آتا ہے کہ یہاں تو ایک عجیب منظر ہے،
ایک بندے کی قربانی دینی پڑتی ہے تو دریا کہتے ہیں میں چلتا ہوں. اچھا ہر سال دریا بالکل سوکھ جاتا ہے اور یہاں بندے میں بھی بندی کو اور خوبصورت لڑکی کو دفن کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں ہمارا دریا میں ایک دیوتا اور جن رہتا ہے. یہ مجوسی کہتے ہیں وہ ہر سال ایک لڑکی کو کھاتے ہیں تو ٹائم لیمٹ ہے اس کی, اگلے سال تک پانی دے گا, پھر دیوتا ناراض ہو جائے گا, وہ کہے گا ڈو مور, ہمیں کچھ اور چاہیے. حضرت عمر فاروق نے 2 خط لکھے ہیں, ایک گورنر کو اور ایک دریا کو. گورنر کو کہا کہ جو دوسری چٹھی ہے نا تعمیل حکم پہ جا کے دریا میں ڈال دینا, دریا جانے اور دریاؤں کا مالک جانے, ہم نے اپنا کام جو ہمارے ہاتھ میں تھا وہ پورا کر دیا. گورنر وقت وہاں ڈالنے گئے ہیں تو لوگوں کا جلوس بھی ساتھ گیا ہے کہ مسلمان نایا کام کر رہے ہیں, باپ دادے سے دیکھتے ہوئے اس رسم کو آ رہے ہیں, یہ کیا ہوگا. وہ چٹھی ڈالی ہے تو وہ دریا چلا ہے, 16 ہاتھ اوپر چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت کے وہ ولی اللہ کے امام تھے. ان کے کشف, ان کے تصوف, ان کی کرامات کے واقعات مشہور ہیں. البدایہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں, ایسی گفتگو ہو رہی ہے, میں آپ سے جیسے بات کر رہا ہوں, درمیان میں کوئی جملہ معترضہ بولوں. جملہ معترضہ کا معنی ہوتا ہے جس کا تعلق نہ اس ٹاپک سے ہو نہ آپ سے ہو, ایسے ہی کہہ دوں بھائی یوں کر دیں, اور اس کا نام لوں جو یہاں موجود ہی نہیں ہے. حضرت عمر نے بھی ایسے حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا ساریہ ذرا پہاڑ سے ہٹ جا, اور پھر اپنے خطبے کو جاری رکھا. حضرت عمر فاروق سے صحابہ نے بعد میں پوچھا وحی کا دروازہ بند, آپ ساریہ سے بات بن دیکھے, کیا معاملہ. کہا میرا بھی ایمان ہے وحی کا دروازہ بند, میرے سامنے رب العزت نے ساریہ کے لشکر کو کھول دیا, میں بیٹھا تو مسجد نبوی میں ہوں, دیکھ میدان جنگ کو رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا, دشمن میرے کمانڈر پہ حملہ کرے, میں نے کہا ذرا بچ سے, میں نے یہ کہا منظر غائب ہو گیا, میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہے, کوئی اللہ کی طاقتیں, میں نے بات اپنی چلانا شروع کر دی. وہی وقت وہی ٹائم نوٹ کر کے رکھ دیا گیا. حضرت ساریہ فاتح بن کے لشکر سے واپس آئے تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو کو پیش کیا گیا. کہا جی ہاں یہ وقت تھا اور اس وقت دشمن ہم سے پچھلی طرف سے حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا, جہاں پر ہماری نظر اور توجہ نہیں تھی. حضرت عمر کی آواز کانوں میں پڑی, ہم نے ادھر دیکھا تو لشکر کا مقابلہ کیا اور ہم جنگ جیت آئے. یہ کرامت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں. انسان جب بنا ہے نا وہ 4 عناصر سے بنا ہے, ہوا, آگ, پانی, مٹی سے. عمر فاروق صرف انسان کے حکمران نہیں ہیں, ان 4 عناصر کے حکمران ہیں. ہوا پر بھی, آگ پر بھی, پانی پر بھی, مٹی پر بھی. ہوائیں ساریہ تک پیغام لے جاتی ہیں, آگ حضرت عمر کی چادر کا کہنا مانتی ہے, زمین جو مٹی ہے حضرت عمر کے کوڑے کا کہنا مانتی ہے. سیدنا عمر فاروق کے خط کو پانی لے کر چل پڑتا ہے. یہ عناصر 4 کا حکمران ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر کو خط لکھا تھا, حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ جن کی شکل میں حضرت جبرائیل اترتے تھے وہ لے کر گئے تھے. کیسر نہ مانا, لیکن وہاں پر کچھ ایسے نائی دریافت ہوئی, ایسی باتیں نائی مسلمانوں کی معلومات میں آئیں جو آ کر مدینہ میں بتائی گئی. حضرت دہیہ واپس آئے, حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مانا تو نہیں ہے, ڈر گیا ہے اپنی قوم سے, شروع میں تو مان رہا تھا, جب قوم نے مخالفت کی نہیں میں مان نہیں رہا تھا, میں تمہیں آزما رہا تھا, بزدل ہے, ڈر گیا ہے. اوپر سے کہتا ہے اے کاش میں تمہارے نبی کے قریب ہوتا تو لغسلت عن قدمی, میں ان کے پاؤں کو دھو کر پانی پی جاتا, لیکن ایمان نہیں لاتا کیسر. کہا پھر کہا مجھے 2-3 دن مہمان رکھا, رات کو نگار خانے میں لے گیا. کیا نگار خانہ؟ اس نے کہا جی میں اسکیچر ہوں, میں اسکیچ بناتا ہوں, لوگوں کا شکل اپنی آنکھوں سے لوگوں کی شکل دیکھ لوں تو صفحے کرتاس پہ اتار لیتا ہوں, اس کی شکل کیسی میں یوں تراش خراش کر کے لے آتا ہوں پتھروں کے اوپر, ویسے اسکیچ بنا لیتا ہوں. کہا مجھے اپنے نگار خانے میں لے گیا, کہ میں نے تراش خراش کر کے 3 شکلیں بنائی ہیں, یہ میری کتابوں میں ذرا انہیں پہچان. کہا یا رسول اللہ ایک شکل آپ کی تھی اور ایک ابو بکر کی تھی اور ایک عمر کی تھی. جو پرانی کتابوں میں یوں لکھا ہے جسے قرآن کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. حضرت عمر جب حج پہ آتے, حج پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے علم چاہیے قرآن کا, ابی بن کعب سے پوچھو. علم چاہیے ترتیب کتابت کا, زید بن ثابت سے پوچھو. میراث چاہیے, زید بن ثابت تفصیل دیں گے. فقہ چاہیے, ابن مسعود کے پاس آؤ. اور اگر آپ کو کچھ اور معاملات میں قومتی رہنما چاہیے, معاذ ابن جبل, یہ معاملہ ایک صحابی کہتے. اور کہا کچھ مال و دولت میں بیت المال کے معاملات چاہیے,
فَلْيَأْتِينِي فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي وَالِيًا وَخَازِنًا لَهُ. کیوں؟ اللہ نے مجھے مسلمانوں پہ مال خرچ کرنے کے لیے متولی بنایا ہے. حج یوں کھلے عام ہوتا ہے. سن 23 ہجری کا حج ہوا ہے حضرت عمر فاروق کا. یہ زندگی کا آخری حج. مقام ابتا ایک وادی ہے, حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین وہی ٹھہرے ہیں. یہ حج کے رکنوں میں شامل نہیں ہے کہ وہاں ٹھہرنا ہوگا, کوئی نہ ٹھہرے تو خیر ہے. حضرت عمر وہاں ٹھہرے تو کہنے لگے اللہ یہ تنہائی کی دعا ہے, جو پیچھے بات سن رہے ہیں. کہا اللہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میری جوانی جواب دے گئی ہے, میری جسم کی طاقت اب یوں کہتی ہے میرے مولا مجھے اپنے پاس بلا. شرط تو عائد نہیں کرنی چاہیے, لیکن عمر یہ دعا میں کہتا ہے اللہ مجھے موت دینا رسول اللہ کے شہر میں دینا, اللہ شہادت کی موت دینا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. البدایہ والنہایہ میں. اب جنہوں نے سنا ہے وہ حیران ہو گئے. کہا یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ مدینہ پرامن, یہاں جنگ کا تصور نہیں ہے, یہاں کون سا دشمن کا قافلہ آ کر کوئی حملہ آور ہوگا, تو مدینہ میں موت کیسے ملے گی؟ اور اگر شہادت چاہیے تو میدان کارزار پہ پورے صحابہ نے مل کے امیر المؤمنین پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ لڑنے نہیں جاؤ گے, آپ قافلے بھیجیں گے, اگر آپ بھی لڑنے گئے تو یہاں سربراہی کون کرے گا؟ یہ کیسے ہوگی عمر کی دعا قبول کہ اسے شہادت بھی چاہیے اور شہر پیغمبر پہ چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چیمہ گوئیاں شروع ہیں. حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ پہنچے ہیں. کہا اگر اللہ نے اگلے سال میری زندگی رکھی, کیا پتہ تھا یہ یکم محرم تک ہی رہنی ہے. صحابہ کرام اور اپنی شورا کو کہا اگلے سال ایک کوشش کروں گا, وہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں پوری سلطنت اسلامیہ میں خاص بڑے بڑے شہروں کا خود دورہ کروں گا اور ایک ایک شہر ایک ایک دارالحکومت تک پہنچوں گا, صرف ان نمائندوں کو ساتھ لے کر نہیں خود جاؤں گا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کے حال اور احوال پوچھوں گا. اب تک پورے شہروں میں تو نہیں گیا, تھوڑے شہروں میں گیا ہوں, مصر گیا ہوں, شام گیا ہوں, دمشق گیا ہوں, فلاں جگہ. اب میں نے ایران بھی جانا ہے, عراق بھی جانا ہے, یمن بھی جانا ہے, بحرین, ایک ایک جگہ کا طے کر رہے ہیں. یہ میرا اگلے سال کے دوروں میں ایک دورہ لکھ لیا گیا. حضرت عمر سرکاری کاموں کے معاملات میں مصروف ہیں. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے خصوصی اجازت لی تھی. توجہ رکھنا, میں شہادت کی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. کفار کا مدینہ اور مکہ میں داخلہ ممنوع تھا. ابو لولو مجوسی, یہ مجوسی کافر ضرور تھا لیکن ماہر تھا, بڑائی تھا, کمہار کا کام کرتا تھا, لوہار تھا, نقاش تھا, اسکیچ بنا لیتا تھا, بہت سی فنون کا ماہر تھا, اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان نے پوچھا کہ یہ بڑا ماہر آدمی ہے, آپ چاہیں تو اسے مدینہ منورہ ہم بلوا لیں, اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اپنے فنون سکھائے گا, کوئی اس کے لیے خصوصی اجازت کسی کونے میں. حضرت عمر فاروق کو شروع میں تو ناگوار, لیکن مسلمانوں کے فوائد کے لیے بلوا لیا گیا. کبھی حضرت عمر فاروق نے کسی بالغ کافر کو آنے کی اجازت نہیں دی, نابالغ بچوں کا آنا تو اور بات تھی, اس خصوصی اجازت پہ اسے بلوایا گیا. اس نے کام کرنا شروع کیا, مسلمانوں کو سکھانا شروع کیا. اس زمانے کا دستور تھا کہ مالک اپنے غلام کو جب کام پہ لگاتا اور کاروبار وہ کر لیتا تو وہ مالک کو خراج ادا کرتا. خراج کا کیا مطلب؟ خراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کماتا مالک اس سے صرف 2% لیتا. 10 درہم کما رہا ہے تو 2 درہم مالک کو دے گا, 8 اس کے. تو اسی طرح یہ بھی 2 درہم حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دیتا. لیکن اس کی تانتیں کہیں اور تھیں, اس کا چینل کہیں اور چل رہا تھا. یہ ان رسول اللہ کے دشمنوں کا اعلیٰ کار اور نمائندہ تھا جن طاقتوں کو حضرت عمر فاروق نے یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا تھا اور جہاں جہاں اسلام نافذ کیا, یہ ان کفار کا اعلیٰ کار تھا. ابو لولو مجوسی نے ایک دن سوچا کہ میری دربار عمر تک رسائی کیسے ہو, میں تو نہیں جا سکتا, غلام وہ بھی غیر مسلم, کوئی بہانہ ڈھونڈوں. بہانہ ڈھونڈا اور پہنچ گیا. دربان تو اس زمانے میں تھے نہیں, جو قریب ٹھہرے تھے, کہا میرا کام ہے امیر المومنین سے, میں خصوصی اجازت نامے سے آیا ہوں, اصل میں کچھ دیکھنے آیا تھا. بہانہ بنا دیا. بات کیا تھی؟ امیر المؤمنین جو میرا مالک ہے نا میرے اوپر ظلم کرتا ہے, 2 درہم لے لیتے ہیں مجھ سے میرے کاروبار میں, آپ کم کرا دیں, 1 درہم لے. حضرت عمر فاروق نے بٹھایا, کوئی آؤ بھگت کی. کہا یہ بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہا میرے 3 بزنس ہیں,
لوہار کا بھی ہے، بڑھائی کا بھی ہے، اور میں نقاش بھی ہوں۔ تو کہا مالک آپ کی پوری کمائی سے کتنا لیتے ہیں؟ کہا 2 درہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درباریوں کو دیکھ کے کہا یار بازاروں کی روزانہ کی رپورٹ اس سے زیادہ کی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، 2 درہم لینا تو بہت کم ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہے، 2 درہم ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی کم کرانا چاہتے ہو، میرے خیال میں تو یہ ظلم نہیں ہے، پوری کمائی سے 2 درہم لے رہا ہے یار۔ انہوں نے کہا اچھا میرے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کہتا ہوا چل پڑا۔ جب یہ یہاں سے گیا ہے حضرت عمر فاروق کے دل میں آیا کہ یار غلام ہے، مغیرہ بن شعبہ سے بات کر لیتے ہیں، خیر کم ہو جائے، لیکن ہے تو دستور اور اصول کے مطابق یہ لینا، کوئی غلط تو نہیں ہے، چھوٹا سا لے رہا ہے وہ، ایک حصہ لے رہا ہے وہ بھی معمولی سا۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں ہے کہ اس سے میں اپنا ایک کام کرا لیتا ہوں، جب میں اپنا کام کراؤں گا تو مغیرہ بن شعبہ کو کہوں گا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین نے اس سے کام کرایا ہے، اس کو تحفہ دیتے ہوئے اس سے تھوڑا پیسہ کم کر دو۔ حضرت عمر کو پون چکی کی ضرورت تھی، پون چکی اور ہے پن چکی جس سے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں، پون چکی اس زمانے کا ایک پنکھا ہے جسے ہوا کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بازار سے گزرے، سے کہا یار ہم ایک پون چکی بنا دے گا جو خاص میرے لیے ہو، میں اپنے لیے ذاتی طور پہ بنوانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ حضرت عمر کو انصاف کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا چینل کہیں اور چل رہا تھا۔ یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ مشرق اور مغرب والے یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا جی ٹھیک ہے، یہاں سے چلے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس نے یا امیر المومنین اس نے کچھ اوپر نیچے بات نہیں کی۔ حضرت عمر خالی مجاہد نہیں تھے، مجاہد گر تھے، جہاد اور لڑائی کے اصولوں سے واقف تھے، رسول اللہ کے ساتھ میدان کارزار میں سفر کر چکے تھے۔ کہا یہ مجھے میرے قتل کی دھمکی دے رہا۔ کہاں ہمیں بھی ایسے ہی لگا، کیسے پکڑیں؟ کہا یار بغیر کسی ثبوت کے کسی بندے کو پکڑنا، وہ غیر مسلم ہے اور غلام ہے تو پکڑ لو، عدل عمر کہاں جائے گا، انصاف کہاں جائے گا؟ میں اس کی گرفتاری کا حکم تمہیں نہیں دیتا، خبردار جو تم نے پکڑا، قتل کے جرم میں پکڑ رہے ہو، ابھی تک تو اس نے نہ قتل کیا نہ قتل کے معاملے میں کچھ آیا ہے، کیسے پکڑ رہے ہو؟ یہ انصاف کا دور ہے۔ تھریڈ کو تھریڈ نہیں سمجھا، کہ جانے دو۔ اس سے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق پہ حملہ ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، 2 لفظ جو تاریخ کے پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کے اس غلام نے امیر المؤمنین کو قتل اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے اس کے 2 درہم کم نہیں کرائے تھے۔ یار شرم سے ڈوب مرو، یہ 2 درہموں کے مسئلے پہ اگلا کسی کو قتل کرتا ہے؟ 3 بزنس چلانے والا آدمی جو روزانہ خود 8 درہم گھر لے جائے ایک کاروبار سے، وہ کسی کو 2 درہم پہ قتل کرے، اور وہ بھی 22 لاکھ مربع میل کے برا شرکت غیر حکمران وقت کو۔ نہیں وہ آیا نہیں تھا کام کرانے، وہ جاسوسی کرنے آیا تھا، اسے کوئی چیپٹر ہیڈنگ چاہیے تھا، وہ تو بہانہ لے کر آیا تھا۔ 3 دن بعد حملہ ہوا ہے۔ اچھا یار 3 دن بعد جو حملہ آوروں نے آیا تو ایسے نہیں آیا، درمیان میں دستہ ہو، 2 طرف سے، جسے 2 پھل والا خنجر کہتے ہیں، اور زہر میں بجھا ہوا، اس پہ زہر لگی ہوئی ہو، جو ایک جگہ جسم میں لگ جائے نا تو زہر پھیلے اور بندہ دنیا میں نہ رہے، تاکہ حملہ ناکام ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جائے، وہ لے کر آیا ہے۔ عین نماز میں آیا ہے، مسجد میں گھسا ہے، صبح نماز کے وقت گھسا ہے، اور پھر اتنا ماہر ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے 13 بندوں کو زخمی کیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے۔ یار یہ سارا کام صرف 2 درہم پہ تھا، انصاف کا خون نہ ہو گیا ہو کہیں تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پہ مسجد آتے ہیں، اللہ اکبر، اتنی پھرتی سے اس بندے نے کام کیا جو صف میں چھپا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق پہ اس نے ایک روایت میں 9 ہے، ایک روایت میں 6 وار ہے، پیٹ میں یوں کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق کو حکیم نے دوائی کے طور پہ دودھ میں دوائی ملا کر پلائی تو وہ سب ہاتھوں سے نکل آئی۔ اس نے 6 وار کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نماز میں ہے، دشمن جانتا تھا کہ عمر کا عام حالت میں سامنا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے وہ کمر پیچھے آیا اور نماز میں آیا۔ حضرت عمر فاروق کو جماعت کی نماز کا کتنا خیال؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ جیسے بندے کا ہاتھ پکڑا اور آگے نماز میں کھڑا کر دیا۔ یہ اتنی پھرتی میں اس نے کام کیا کہ پچھلی صف والے صحابہ کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ سبحان اللہ کہہ کر حضرت عمر کو قرات بھولنے کا لقمہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، اللہ اکبر امیر المؤمنین نے کیا اور قرات عبد الرحمن بن عوف کر رہے ہیں، لیکن نماز کا معاملہ تھا چلنے دیا۔
اس نے وہاں سے نکلا. حضرت عبد الرحمن بن عوف تو نکل آئے تھے, صف میں کچھ خلل آ گیا تھا, فاصلہ آ گیا تھا. ایک صحابی نے بڑھ کے فاصلہ پورا کیا ہے, اس نے اسے خنجر مارا ہے, ایک کو گرایا پھر دوسرے کو مارا ہے. صف صحابہ کی مضبوط ہے, اگلی صف کراس نہیں کر سکتا. 13 مسلمان زخمی ہو کر گرے ہیں, جن میں سے 9 کی شہادت حضرت عمر سے پہلے ہوئی ہے. یہ صرف 2 درہم کا مسئلہ تھا, یہ اسی کے مسئلے پہ ہوا ہے. یہ کیسا دیانت کا خون کرنے والا الزام ہے یار. آخر جب اس نے دیکھا نا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا, اس نے اپنے آپ کے اوپر وہ خنجر مار کے خود کو وہاں قتل کر دیا, تاکہ قتل کی اس کا معاملات کا سراغ ہی نہ نکل سکے کہ بات ہوئی کیا تھی. اس نے خود کو وہاں امیر المؤمنین کو زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق ٹیک لگاتے ہیں مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ. جب نماز ختم ہوتی ہے, حضرت رسول اللہ کے چچے حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے فرمایا, عبداللہ بن عباس ذرا دیکھو مجھے مارنے والا کلمہ گو تو نہیں ہے. جب دیکھا گیا کہ وہ تو مجوسی ہے, کہا میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا خون کسی کلمہ گو کے ہاتھ پہ نہیں لکھا تھا, قاتل ہی مر گیا تو کیا ہوتا. حضرت عمر کو گھر لایا گیا. میں پڑھتا ہوں نا تاریخ کے اوراق اور صحابہ کی باتیں, اللہ کی قسم دل رونق کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تیمارداری میں ساتھ ہیں, دوائیوں میں حکیم کو بلایا ہوا ہے, لیکن ایک بات حضرت عمر کو اس زخمی حالت میں بار بار کہہ رہے ہیں, ابو آپ کی صبح کی نماز قضا نہ ہو جائے, ابو آپ کی صبح کی نماز قضا نہ ہو جائے. یہ حال ہے. آج ہم عمر فاروق کا نام لیتے ہیں اور ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں, ان نے میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی, ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے. 3 بار حضرت عمر کو تیمم کرایا گیا ہے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ گر جاتے ہیں. جب خون جاری ہونا تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے, بس ایک بار تیمم کراؤ وقت تک چلتا ہے, اگلے وقت میں پھر وضو کرے گا یا تیمم ہوگا. یہ جاری خون کے ایمرجنسی اور اضطرار کا مسئلہ کچھ اور ہے. 3 بار تیمم کرائے گا لیکن نہیں ہو سکتا. طبیب بلائے گئے ہیں, وہ دوائی پلاتے ہیں تو ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. وہ زمانہ کوئی یوں جدید ٹیکنالوجی کو تو نہیں ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ لیا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے یہ میرا آخرت کا وقت ہے, بیٹا ذرا میں نے کس کس کا قرضہ دینا اس کا حساب لگاؤ. عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کا وہ رجسٹر لائے جو قرضہ جس سے لیتے تھے لکھ لیتے تھے. 86,000 درہم حضرت عمر فاروق پہ قرضہ تھے, اس کے اتارنے کی ترتیب بنائی. وصیتیں شروع فرمائی مسلمانوں کو, اور وصیتیں دے دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ذرا اماں جان عائشہ کے پاس جاؤ, اور انہیں کہو اگر آپ اجازت دیتے تو میں اپنے پیش رو حضرت ابوبکر اور اپنے پیغمبر رسول اللہ کے ساتھ اسی روزے میں اسی جگہ دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت اماں جان کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر باپ کی فرمائش لے کر گئے. کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, ایک میرے خاوند ہے ایک میرے والد ہے. عمر کو اپنی ذات پہ عائشہ ترجیح دیتی ہے, انہیں کہو میں تمہیں اجازت دیتی. واپس آ کر بتایا, دیانت دیکھیں حضرت عمر کی. کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, زندگی اور ہوتی ہے, وفات کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں. ایک بار اس وعدے کی کنفرمیشن کرنا میری شہادت کے بعد, شاید انہوں نے زندگی میں میرا حیا کیا ہو, ایک بار کنفرمیشن کرنا. کہا جی ٹھیک ہے. کہا میرے سر کے نیچے سے سرانہ نکال لو. سرانہ نکالا اور اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی غلط معاملہ نہیں کیا, میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو بیعت کی تھی اللہ وہ باتیں جہاں تک پوری کر سکتا تھا میں نے اپنی کوشش پوری کی ہے. اب تیرے دربار میں آنے کا وقت ہے, تو ہی رحم کر دے. ایک صحابی نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تو بڑے نیک حضور کے ساتھ اور کیا باتیں کر رہے ہیں. کہا چھوڑ دے مجھے, یہ میرے اور میرے رب کی باتیں ہیں. اس وقت بھی اپنی تعریف کو قبول نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بعد 6 بندوں کو نامزد کر کے جا رہا ہوں, مسلمانوں کی جماعت جس پر چاہے اتفاق کر لے. عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, یہ بندے دیکھ کر جا رہا ہوں حضرت عمر نے, اور سعد رضی اللہ عنہم, یہ سارے ان میں سے جس پر اتفاق کر لو. 3 یا 4 دن حضرت عمر زخمی رہے ہیں. یہ 27 ذوالحجہ کی بات ہے. یکم محرم والے دن شہادت بھی ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق کی تدفین بھی ہوئی ہے. میں یہاں پر بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں,
کچھ لوگوں کو خام خواہش ہے کوئی سوالات اٹھانے کی عادت ہے. میں آج بھی 2 بندوں سے سن رہا تھا, مجھے واٹس ایپ پہ بھی ایک دوست نے بھیجا کہ حضرت عمر کی شہادت 26 ذو الحجہ کو ہے, محرم میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کس نے کہا؟ کیسی بات ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے کہا امام ابن کثیر لکھتے ہیں 27 ذو الحجہ کو وار ہوا ہے, 3 دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہوئے ہیں. وہ مہینہ 29 کا ہے, بدھ والے دن وار لگا ہے, ہفتے کے دن جو آج آ کر شہید ہوتے ہیں, پھر اگلے دن تدفین ہو رہی ہے 1 محرم کو. جب شہادت ہوئی اسی دن تدفین ہوئی, شام سے پہلے. کون سا دن بنتا ہے؟ کون سا دن؟ 27, 28, 29 3 دن بیمار رہے, 29 کا مہینہ, پھر 1 ہی ہے. ابن کثیر کی یہ آپ کو حوالہ جات نظر نہیں آتے؟ کا ایک روایت اور بھی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کسی مسئلے پر 5 روایتیں ہو جائیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس واقعہ کا انکار کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا جی 8 ربیع الاول. میں نے کہا اور روایت؟ جی 7 ربیع الاول. اور روایت؟ جی 12 ربیع الاول. شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جی 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں, غنیت الطالبین میں. اس پر اتنا اختلاف ہے, کبھی رسول اللہ کی پیدائش پہ اختلاف کر کے یہ کہا ہے کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا. یار ایک مسئلے پہ 2-3 روایتیں آ گئی ہے, اس میں دیکھا جائے گا جس روایت نے شہرت پائی ہے اس پر کتنے حضرات موجود ہیں. تو یہاں بھی شہرت دیکھ لیتے, 1 محرم پہ مشہور قول ہے, اس پر اعتراض کون سا ہے؟ اشکال کیا ہے؟ نہیں یہ جھوٹ ہے, اس پر یا یہ آ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش. میں نے کہا کم و بیش کا ترجمہ آتا ہے یا خالی لفظ بولنا ہی سیکھا ہوا ہے؟ کم و بیش, کم و بیش. کم کہتے ہیں تھوڑے کو, بیش کہتے ہیں زیادہ کو. کم و بیش یا اس سے تھوڑے ہیں یا اس سے زیادہ ہے, تو پھر اس کا معنی انبیاء نہیں ہے. کم و بیش جو کہا گیا, روایتوں کا فرق آ گیا. اور سادے بندے, انہوں نے کوئی دن مقرر کر کے اس دن کوئی خاص اعمال تھوڑے کرنے تھے. یہ اس طرح تاریخوں کو متعین کر کے یاد رکھنے کے دن تھوڑے تھے. خود حضرت عمر فاروق کی عمر میں بھی اختلاف ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی. مشہور ہے 63 کا قول ہے, 63 سال تھی. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر خود بتاتے تھے کہ میں 57-58 سال کا ہوں, شہادت سے کچھ دنوں پہلے. تو خود بندہ زیادہ جانتے ہیں, تو 63 کا قول بھی اور 57 کا بھی ہے. ان 2 قول آ گیا, لہٰذا کیا تو حضرت عمر تھے ہی نہیں, نعوذ باللہ. یہ کیسی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں؟ صرف ایک ہی بات ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اسلام کے پہلے دن شہید بھی ہو رہے ہیں اور دفن بھی ہو رہے ہیں روضہ رسول میں. یہ مسئلہ کھاتا ہے کہ محرم میں پہلا شہید حضرت عمر بن جائے. یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا, یہ اندر ہضم نہیں ہوتا, بخار اٹھتا ہے, بدنظمی بھی ہوتی ہے, بدہضمی بھی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا, فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. حضرت عمر تو وہ ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا تھا. شیطان کی اولاد آج بھی حضرت عمر فاروق کے خلاف کیڑے نکالنے کے چکر میں ہے. بھائی کوئی ثبوت نہیں ہے, تو ثبوت تو میں نے ابن کثیر سے پیش کر دیا ہے. روایتیں اور ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے دے دیا. جس کو خواہ سے ایشو بنانا, آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی محرم کی عظمت کو کم کرنے کے لیے سنیوں نے اس کو 1 محرم کہہ دیا. یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کی تاریخ پیش کر رہا ہوں, کیسی بات کر رہے ہو؟ محرم کی عظمت کس نے کہا کم ہوتی ہے؟ اور خدا کے بندے شہادتوں سے تو عظمتیں بڑا کرتی ہیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. اگر ایک دوسری شہادت بھی محرم میں حضرت حسین کے ساتھ محرم کے دنوں میں شامل ہو جائے تو عظمت محرم کو مزید 4 چاند لگ جائیں. کون کہتا ہے؟ اور کہتے نہیں اس مہینے میں یوں کی. اور بھائی اسلام میں ایسا دن کوئی سا بھی نہیں گزرا سالوں میں جب کسی نہ کسی مسلمان کی شہادت کا دن نہ آیا. اسلام نے تو اب یاری پیغمبر کے صحابہ کے خون سے پائی ہے. تو کسی نہ کسی دن میں معاملہ, محرم میں خوشی کے معاملات بھی ثابت ہیں, غمی کے معاملات بھی ثابت ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات اسی دن میں پائی ہے, یوم النجات ہے 10 محرم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی ہے, وہ بھی 10 محرم. باقی معاملہ حضرت رسول اللہ کی پیدائش 10 محرم شیخ عبد القادر جیلانی کی روایت ہے, جمہور کی نہیں ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے, غنیت الطالبین. پھر پیدائش رسول پہ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی معاملات اپنی جگہ, مسائل اپنی جگہ, اس سے محرم کی عظمتیں کم نہیں ہوتی, محرم کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور ہم کفار کے سامنے
दुश्मनान इस्लाम के सामने ये बात करने में सीना उठाकर खड़े हो जाते हैं कि हमारा इस्लामी साल का पहला दिन भी शहादत और खून देने की बात कर रहा है, हम किसी से डर के बात नहीं करते। शहादतें मुसीबतें नहीं होती, शहादतें आफतें नहीं होती, शहादतें मुसीबतें नहीं है। कुफ्फार को पैगाम है, एक शहीद के बाद एक शहीद आपके मुकाबले में खड़ा है, एक के बाद एक खड़ा है। शहादत तो नेमत है, जुदाई गम है, गम जुदाई का गम है, लेकिन मौत का यूं शहादत मिलने पे तो नेमत है। इसको किस बुनियाद पे कहा गया? तो ऐसी बात नहीं है। सैयद उमर फारूक जब दुनिया से गए और मामलात पूरे हुए और कब्र मुबारक बनी रोज़े रसूल में, बाद में भी हज़रत अम्मा आयशा ने कन्फर्म कर दिया, कब्र बनी। जब दफन किया जा रहा था, सही बुखारी में सहाबा करम तदफीन में ठहरे हैं, तो एक शख्स अपनी ज़ुबान में खुद ही खुद गुनगुना रहा है, उमर बड़ा खुशकिस्मत है, मुझे यकीन था, मुझे इस बात पर पूरा एतमाद था कि तेरी कब्र हुजूर के साथ बनेगी। क्यों, मैंने कई बार देखा है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे, मैं और अबू बकर उमर, मैं और अबू बकर उमर, मैं और अबू बकर उमर, हुजूर अपने साथ तुम दोनों को ज़्यादा जोड़ते थे, मुझे यकीन था तेरी कब्र यहाँ बननी है। एक शख्स ने आगे बढ़ के देखा कि ये गुनगुनाने वाला कौन है, का फ़ैज़ा हुआ अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। सही बुखारी किताबुल मनाक़िब जल्द अव्वल बाब मनाक़िब उमर, हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा ये बात फरमा रहे थे रज़ियल्लाहु अन्हु। खिलाफत के फ़ैसले पर बात चली तो 6 बंदे थे, इनमें से 3 बंदे 3 के हक़ में दस्तबरदार हो गए। 3 बंदे कैसे दस्तबरदार हुए? साहबे करम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन में हज़रत तलहा ने कहा मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, मेरी तरफ से उस्मान है। हज़रत ज़ुबैर ने फरमाया मैं अपना खिलाफत का हक़ छोड़ता हूँ, मेरी तरफ से अली है। हज़रत साद ने फरमाया मैं अपना हक़ छोड़ता हूँ, मेरी तरफ से अब्दुर्रहमान बिन औफ है। अब 3 बच गए, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब तीनों ने आपस में बैठ के बात की कि फ़ैसला तो बहुत आसान है। कहा क्या है? हज़रत उस्मान और हज़रत अली ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को इख्तियार दिया, जो फ़ैसला आप करोगे हमें कबूल है। अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़ियारत दियानत देखें, दोनों से तन्हाई में मिले, छावनियों में गए, मुजाहिदीन से मिले, आम्मतुन्नास की राय ली, मंडियों में गए, नींद कम कर दी, इस्तिखारा ज़्यादा कर दिया, एक एक जगह पूछ के काफिलों की आमद और सरदार बाहर वाले देहाती शहरियों से एक एक से पूछा। सब की राय में हज़रत उस्मान आए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फिर भी ऐलान न किया, इन दोनों को बुलाया, तन्हाई में हज़रत उस्मान से बात की, कहा अगर मैं खिलाफत अली के हवाले कर दूं आप इताअत करोगे? हज़रत उस्मान ने फरमाया बिल्कुल, मैं हज़रत अली की बैत करके उनकी हुकूमत मान लूँगा। फिर हज़रत अली को बुलाया, अलहदगी में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा अगर मैं हुकूमत उस्मान के हवाले कर दूं, आपने तो इख्तियार दे दिया, आप राज़ी होंगे? कहा जी मैं बिल्कुल राज़ी होऊंगा। तारीख़ अल-कामिल इमाम इब्न असीर अल-जज़री अल-मुतवफ़्फ़ा 630 हिजरी। कहा जी मैं बिल्कुल राज़ी होऊंगा। दोनों एक दूसरे पर राज़ी हैं। सारी बातें होने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सुबह की नमाज के बाद मिंबर रसूल पे आए और ऐलान फरमाया, लोगों मैंने सबसे पूछा, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ किया, पूरा अहवाल दिए, इस्तिखारे और अपनी सारी तकदो बताई, फिर इनकी अलहदगी की गुफ्तगू बताई जो इनको अब पता चली कि अच्छा ये वादे हुए थे। कहा इन सब के बाद मैं रब को हाजिर नाजिर करके एक नतीजे पे पहुँचा हूँ राय आमा को देखते हुए कि वो सरबराह सल्तनत हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन है, आप हाथ बढ़ाइए मैं आपकी बैत करता हूँ। इस पर हज़रत अली समेत सब सहाबा ने बैत कर लिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक ज़बरदस्त जुमला इरशाद फरमाते हैं, अस्सुन्ना इब्न खल्लाल में अबू बकर इब्न खल्लाल ने लिखा है कि हज़रत उस्मान की बैत जितनी इत्तेफाक के सहाबा से हुई, इसके बाद कोई सी बैत ऐसे इत्तेफाक से ना हो सकी, सब ने यूँ इत्तेफाक से की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की हुकूमत फिर यहीं से शुरू होती है। अल्लाह ताला हज़रत उमर की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। कातिल उमर जो गैर मुस्लिम और मजूसी था, उस पर कल भी लानतें बरसी थी, कत्ल के वक़्त भी लान से थी, और मेरी दुआ है ता क़यामत इसकी तुरबत पे लानत बरसती रहे। सिर्फ अबू लोलो पे नहीं, अबू लोलो के मुत्तबईन पे भी, सिर्फ अबू लोलो पे नहीं, अबू लोलो के ताबोदारों पे भी, सिर्फ अबू लोलो पे नहीं, अबू लोलो के खिदमतगारों पे भी अल्लाह वही लानत बरसाए।
قاتل عمر پہ کل بھی لعنت تھی اور آج بھی لعنت ہے اور تا قیامت رہے گی، اور عمر کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے، اور تا قیامت انصاف عمر فاروق کے در کا محتاج رہے گا۔ یہ پیغمبر کا گھر والا بھی ہے، در والا بھی ہے، ان نے بیٹی رسول اللہ کو دی ہے، سسر ہے تو گھر کا ساتھی بھی ہے اور در والا بھی ہے، رسول اللہ کو ماننے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق کی تربت پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔